ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ المائدہ فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہود سے خطاب ہے۔ اللہ عز و جل نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، صحائف اتارے، انبیاء کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ احکامات الہیہ میں تحریف ہوتی رہیں، اور قرآن کے نزول تک ان میں بہت سا تغیر، بہت سا تبدل واقع ہو چکا تھا۔ پھر قرآن نازل کیا گیا اور اللہ عز و جل نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قرآن مجید میں قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بیان کی گئی ہیں تاکہ مسلمان ان سے سبق حاصل کریں۔ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بینات من الہدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں جو حق و باطل میں تمیز کرتی ہیں۔ ھذا بصائر للناس، لوگوں کے لیے اس میں بصیرت ہی بصیرت ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا اور سب سے محکم اور مضبوط ہے۔ شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ ناظرین کرام، تمام انبیاء اصل میں ایک ہی دین کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ ہم مسلمان خوش قسمت ہے کہ آج ہمارے پاس اللہ کا قانون موجود ہے جو دوسری کسی قوم کے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان بدعملی، نفاق اور غفلت کی ایسی تصویر بن چکے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ 50 سے زائد اسلامی ممالک میں اگر کہیں بھی غور کیجئے تو اللہ کی کتاب پر عمل نظر نہیں آتا۔ کہیں جمہوریت ہے، کہیں ملوکیت ہے، کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے، کہیں اشتراکی نظام ہے، مگر نظام مصطفیٰ سے سب نے نظریں چرا رکھی ہیں۔ ہم غیروں کے خود ساختہ نظام سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور ان احکام کی خلاف ورزی سے بہت ڈرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے فلا تخشوا الناس، کہ ان لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو آج ہم اغیار کے غلام بن کر رہ گئے ہیں، ان سے خوف زدہ ہیں، ان سے تھوڑے سے مالی مفادات کے حصول کے لیے ان کی کڑی سے کڑی، انتہائی غیر منصفانہ اور غیر اخلاقی شرائط قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے احکامات سے منہ پھیرتے ہوئے چند ٹک ٹکوں کی عوض اپنا ایمان داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ آج ہم ریاست مدینہ کے قیام کی بات سنتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ دعویٰ سچا ہو جائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اولو الامر نے اس کے لیے کیا منصوبہ بندی، کیا اہتمام کیا ہے۔ کیا ہمارے ہاں احکامات و قوانین اسلام کے سانچے میں ڈھالے جا رہے ہیں؟ کیا عدالتیں اپنے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق کرنے جا رہی ہیں؟ کیا معاشرے کو شریعت مطہرہ کے اصولوں کے تحت بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا ہم نے معیشت کو سود سے پاک کرنے کے اقدامات شروع کر دیے ہیں؟ اگر ہم صرف لفاظی کر رہے ہیں، کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھا رہے، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے دو ٹوک فرما دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات اور قوانین کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی کافر ہے۔ اور پھر اس سے جو متصل آیت ہے، آیت نمبر 45، اس میں مزید شدت کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 47 میں مزید شدت کے ساتھ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہے۔ تو بھائیو، بات بڑی کڑی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے نازل کردہ قانون کے تحت فیصلے نہیں کر رہے۔ سورہ بلد کی آیت پر غور کیجئے، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ، اور جنہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا، ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، ہماری احکامات سے روگردانی کی، وہ اصحاب المشأمہ ہیں، وہ بائیں بازو والے ہیں، وہ جہنمی ہیں، ان پر آگ ہر طرف سے چھائی ہوئی ہوگی، وہ چاروں طرف سے آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، میں انتہائی خوفزدہ ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ گزشتہ چند دہائیوں سے کون سی قوم ہے جو مسلسل ہر طرف سے آگ میں گھری ہوئی ہے، جس پر آگ اور آہن برس رہا ہے، کبھی بلقان میں، کبھی چچنیا میں، شیشان میں، کبھی افغانستان، عراق میں، کبھی فلسطین میں، کبھی شام میں، برما، کشمیر، ہندوستان، کون سا ملک ہے جو اس سے بچا؟ سورہ بلد کی یہ دو آیات آخرت کی منظر کشی کر رہی ہیں، اور آخرت تو ہے ہی قرآنی احکامات کو سچ ثابت کرنے کی جگہ۔ اگر آج دنیا میں ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھا، اقامت دین سے نظریں چراتے رہے، تو یہ غفلت، یہ کوتاہی ہمیں آخرت کا منظرنامہ آج دنیا میں دکھا رہی ہے۔ بھائیو، اگر ابھی ہم دنیا میں اجتماعی تبدیلی لانے کی استعداد پیدا نہیں کر پائے، کم از کم اپنی ذات پر تو ہمیں پورا اختیار ہے۔ اس پر تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مکمل نفاذ کی کوشش کیجیے۔ اپنی انفرادی شخصیت کو تو مکمل طور پر اسلام کے دھارے میں لانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اگلا مرحلہ اجتماعیت کی تبدیلی کا بھی ضرور آئے گا۔ اللہ اپنے دین کو قائم کر کے رہے گا، یہ سچے رب کا سچا وعدہ ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے قرآن اور سنت کے تحت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے حوالے سے ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے، ہمیں دوسروں تک دین کا پیغام پہنچانے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علی